نام میں آپ کے سامنے کچھ باتیں نکاح کس طرح سے کیا جائے، اپنا طریقہ، لڑکا اور لڑکی انتخاب کرنے کا طریقہ، اس میں وہ کام جو کرنا چاہیے سے ثابت ہے، وہ کام جو شریعت نے منع کی ہے عموماً آج کل نکاحوں میں ہو، وہ تمام باتوں تک رکھنے کی کوشش۔ سب سے پہلی چیز، اسلام نے ہر وہ چیز جو ضرورت کی اس کو عام کیا ہے اور سستا بھی رکھا ہے۔ اللہ رب العزت نے اگر ہم دیکھیں زمین و آسمان کو بنایا اور انسان کی ضرورت کے لیے ہوا ایک اہم چیز، تو الحمدللہ اللہ نے ہوا کو اتنی مقدار میں رکھا کہ انسان کے لیے کافی۔ اسی طرح انسانی زندگی میں جن چیزوں کی ضرورت ہے اللہ رب العزت نے ان کو ضرورت کی بہت آسان رکھا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نکاح لے لیجیے، جو ہمارا عنوان ہے، نکاح جو ہے انسانی ضرورت ہے، انسانی سماج کی ضرورت ہے۔ اسلام نے نکاح کو بہت 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 آسان رکھا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے آج جو باتیں دیکھنے میں آ رہی وہ یہ ہے کہ نکاح بہت مہنگے اور بہت کم ہو گئے ہیں، اس لیے کہ ہم نے نکاح کا وہ طریقہ چھوڑ دیا جو سنت سے ہمیں بتایا گیا تھا، اور نکاح کو ہم نے اللہ رب العزت نے اور اس کے نبی نے جو طریقہ بتایا تھا اس طریقے کے پیرلل ہم نے بھی ایک طریقہ نکالا ہے نکاح کرنے کا، جس کی وجہ سے نتیجہ یہ نظر آ رہا ہے کہ نکاح مشکل ہو گئے، نکاح مہنگے ہو گئے، اور جس بیٹی پیدائش پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی، جس بیٹی کی پیدائش پر دور جہالت میں عربوں کا چہرہ بدل جاتا تھا، اس عمل کو اللہ نے غلط ٹھہرایا، بیٹی کی پیدائش کو خوشی کا موقع بتایا، لیکن چونکہ ہم نے اپنے نکاح کو سنت کے مطابق نہیں رکھا، اس طریقے سے ہٹا دیا، آج اگر کسی گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ہوتا ہی ہے کہ وہ باپ بیچارہ پریشان ہوتا ہے، وہ شوہر اور وہ بھی جن کو اولاد کی شکل میں اللہ رب العزت نے بیٹی کی نعمت دے دی لیکن وہ پریشان نظر آتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے نکاح سنت کے مطابق نہیں ہو رہے، اور پھر اسی کی ایک وجہ یا بیٹی کی پیدائش اور جو نکاح کو ہم نے سنت کے مطابق نہیں ہم کر رہے ہیں، اسی کی ایک وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ بیٹی کی پیدائش کو روکا بھی جا رہا ہے، بلکہ بیٹی اگر وجود میں آ جائے اور پہلے سے پتہ چل جائے تو اسے ختم بھی کر دیا جا رہا ہے۔ یہ تمام چیزیں ہو رہی ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے نکاح سنت کے مطابق نہیں۔ یاد رکھیں، جب کسی ایک معاملے میں ہم سنت کو چھوڑ دیں گے اور ایک نیا طریقہ اختیار کریں گے، نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس سے ہونے والے تمام اعمال بھی مشکل ہو جائیں گے۔ جیسے کہ نکاح کو ہم نے سنت کے مطابق نہیں رکھا، اس میں ہم نے ایسی چیزیں ڈال دی جو شریعت میں نہیں تھی، نتیجہ یہ ہوا کہ بیٹی کی پیدائش کو ہم برا مان رہے ہیں، بلکہ بیٹی کی پیدائش پر تو اتنا پریشان ہوتے ہیں کہ ایک صاحب جو ہے ایک مرتبہ مجھ سے کہنے لگے کہ میری 3 لڑکیاں ہیں اور میں نے تینوں لڑکیوں کے لیے جو ہے الحمدللہ 5-5 لاکھ روپے اٹھا کر رکھے ہیں، بس انتظار اس چیز کا کر رہا ہوں کہ کاش کی کوئی رشتہ آ جائے اور میں بس ان کو بیاہ دوں، ان کی شادی کروں۔ تو کتنی تعجب کی بات ہے کہ ایک باپ اپنی ہر بیٹی کے لیے 5 لاکھ روپے اٹھا کر رکھ رہا ہے، پھر بھی لیکن صرف اسے امید ہے کہ کوئی رشتہ آ جائے تو وہ رشتہ نکاح کو جو ہے کر دے۔ یہ جو آج تک یا جو والدین یا جو ہم لوگ اس سماج کے اندر جو اس چیز کو جو دیکھ رہے ہیں کہ لڑکیوں کا بے راہ روی، لڑکیوں کا بھاگ کر نکاح کرنا، لڑکیوں کے قتل کا عام ہونا پیدائش سے پہلے یا پیدائش کے بعد، اسی طرح جو ہم جو دیکھ رہے ہیں بہت سارے اور بھی مسائل جو نکاح سے متعلق ہے، یا لڑکیوں کا جو خودکشی کرنا، یہ واقعات آپ دیکھتے ہیں، پیپر شمارے میگزینز چینلز ٹی وی آ رہا ہے، آپ کے نیوز آ رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ لڑکیاں جو ہے مسلم خودکشی کر رہی ہے، اس لیے کہ وہ باپ بوڑھا جس کی زندگی گزر گئی ہے، جو انتظار کر رہا ہے کہ اس کی بیٹی کا نکاح ہو جائے، اور وہ بیٹی جب اپنے باپ کی طرف دیکھتی ہے اور اپنی ماں کی طرف دیکھتی ہے جو بیماری میں مبتلا ہے اس وجہ سے کہ بچی کا نکاح نہیں ہو رہا ہے، وہ یہ سمجھتی اور سوچتی ہے کہ اگر میں اپنی زندگی لے لوں تو شاید میرے والدین کو رفاقہ مل جائے، مہلت مل جائے، چھوٹ مل جائے، اور شاید وہ ایک اچھی۔ ان تمام کا کون ذمہ دار ہے بتائیے؟ ان تمام کے ذمہ دار میں اور آپ، ہم لوگ ہیں، یاد رکھیں، اس لیے کہ ہم نے اپنے نکاح کو سنت کے مطابق نہیں، اسی لیے یہ عنوان باندھا گیا کہ ہمارے نکاح آخر کیسے؟ کیا واقع میں اسلام میں نکاح اتنا مشکل ہے؟ جبکہ اسلام کی فطرت میں نے شروع میں بتا دی، جو چیز ضرورت کی اسے آسان کر دیا، تو کیا اسلام میں نکاح واقع میں اتنا مشکل ہے کہ اگر ایک نکاح ایک انسان کو کرنا ہے؟ چلیے تو لڑکیوں کا معاملہ میں نے کہا، حالات تو اس حد تک ہے کہ لڑکے بھی نکاح نہیں کر پا رہے آج، چونکہ وہ سنت کے مطابق نہیں، کہیں جہیز کی لعنت ہے تو کہیں یہ ہے کہ مہر اتنا باندھا جا رہا ہے کہ لڑکے انتظار کرے اور مہر جمع کرتے کرتے زندگی گزار دے رہے ہیں۔ تو بہرحال معاملہ دونوں ہی طرفہ ہے، چاہے وہ جہیز کی شکل میں ہو یا لڑکی کی پیدائش، چونکہ لڑکی کا نکاح بڑی مشکل سے ہوتا ہے، یا پھر مہر کی زیادتی کی شکل میں ہو، بہرحال نقصان ہم تمام بھگت رہے ہیں۔
اور اس کا ایک نتیجہ یاد رکھیں، جب ہم نے اپنے نکاحوں کو سنت کے مطابق نہیں رکھا، غیر شرعی غیر اسلامی رسومات کا اس میں دخل دیا، اپنے نکاحوں کو ہم نے مہنگا کر دیا جو کہ آسان ہے، سستا ہے، اس کے لیے کچھ بھی نہیں لگتا ہے، تو نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہم پر بھی سختیاں آ گئی یاد رکھیں، اس لیے کہ اللہ نے تو شریعت کے مطابق آسانی کر دی، ہم لوگوں نے جب یہ کام کیا تو پھر وہ سختیاں یہ ہے کہ آج نکاح بہت مشکل سے ہو پا رہے ہیں، اور نکاح نہ ہونے کی وجہ سے جو سماج میں برائیاں پھیل رہی ہیں، جو حالات رونما ہو رہے ہیں، جو واقعات سامنے آ رہے ہیں، بہرحال وہ بتانے کے لائق نہیں، اتنے سارے ہیں کہ اگر ہم انہیں دیکھتے رہیں تو ہم صرف اس ایک عمل نکاح کو غیر سنت طریقے پہ کرنے کی وجہ سے جو نقصان ہم بھگت رہے ہیں اس کی ایک فہرست اگر گنے تو ممکن نہیں ہوگا، یاد رکھیں اتنے نقصانات اس، تو لہٰذا یہ آج کے وقت کی ضرورت ہے کہ اپنے نکاحوں کو ہم سنت کے مطابق، کہ اللہ کی کتاب نے کیسے ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیسے کی، اصحاب رسول صحابہ نے اپنے نکاح کیسے کی، ان کی اولادوں کے نکاح کیسے ہوئے، تاکہ انشاءاللہ العزیز جب ہم بھی نکاح کو اس کے مطابق کریں گے تو ہمارے لیے یاد رکھیے بہت سارے فائدے اس دنیا میں ہوں گے اور بہت سارے فائدے انشاءاللہ العزیز جو ہے آخرت میں اس کے جو اٹھائیں گے، ورنہ اگر یہ چلن چلتا رہا، یہ معاملہ یوں ہی چلتا رہا، یہ حالات یوں ہی چلتے رہے اور صرف ہم بات کرتے رہیں کہ ہاں نکاح ایسے ہونا چاہیے، نہیں نکاح تو سنت کے مطابق ایسے نہیں، یہ بات تو بالکل آپ نے سچ فرمائی ہے کہ نکاح سادے ہونا چاہیے، نہیں یہ بات بھی بالکل درست ہے کہ نکاح سستے ہونے چاہیے، اور صرف یہ معاملہ صرف لپ سروسز تک رہا، صرف بات چیت کے حد تک رہا کہ آپ سے کچھ کہہ دے کہ ہاں ایسا ہونا چاہیے، اور عملاً ہم نے اپنے نکاحوں کو اگر سنت کے مطابق نہیں ڈالا تو پھر نقصان اور شدید ہم بھگتیں گے، یاد رکھیں اور زیادہ ہوتا جائیں گے۔ تو بہرحال انشاءاللہ العزیز میں اس کڑی میں اس سیریز کچھ ایسی باتیں سلسلے وار ہم دیکھیں گے جن کے اندر بہت ساری ایسی باتیں آئیں گی جس معاملے میں ہم دیکھیں گے ہم نے سنت کو چھوڑ دیا، انشاءاللہ العزیز میں اس میں اس بات کو بھی ضرور جو ہے ذہن میں رکھوں گا اور اس بات کو بھی رکھوں گا کہ اس سنت کو چھوڑنے سے کیا داخل ہوا، یا کسی چیز کے داخل کرنے سے سنت کیسے اس چیز سے نکل گئی اور پھر غلط طریقہ غلط چلن آ گیا، اور اسلامی طریقہ چھوڑ کر ہم نے پتہ نہیں کی روایات، کن کن کے کلچرز، کن کن کے طریقے، کن کن باتوں کو لے لیا، حالانکہ میں اور آپ ہم تمام یہ گواہی دیتے ہیں مسلمان ہونے کے ناطے کہ ہمارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ نے بہترین نمونہ رکھا ہے، خود اللہ رب العزت نے اس بات کی وضاحت اپنی کتاب میں کر دی اور کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمانوں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ پھر جب ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ مانتے ہیں، آئیڈیل مانتے ہیں اور ان کے زندگی کے مطابق اپنی زندگی ڈالنا چاہتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے انسانی زندگی کو اگر دیکھیں کہ یہ سنت کے مطابق ہو، اور میں آپ کے سامنے کچھ باتیں جو ہے کہ نکاح کے تعلق سے یہ سنت کے مطابق کیسے ہو رکھنے کی بہرحال جو ہے کوشش کروں گا، اور سب سے پہلے جو چیز ہم دیکھیں گے بریک کے بعد وہ یہ ہوں گی انشاءاللہ کہ نکاح کی اسلام میں کیا اہمیت ہے اور نکاح کے کیا فضائل ہے۔ آسان ہے، اسلام نے بڑی سہولت دی ہے، لیکن افسوس کی بات ہے ہم نے بہت سارے رسومات اور بہت سارے ایسے کام اس میں ڈال دیے، اضافہ کر دیے، جس کی وجہ سے آج نکاح مشکل نظر آ رہا ہے۔ اب آئیے چند باتیں نکاح کے تعلق سے دیکھنے سے پہلے سب سے پہلی چیز، سب سے اہم بات جو کسی بھی عمل سے پہلے ایک مومن کو یاد رکھنی چاہیے وہ ہے نیت کا درست ہونا۔ تو سب سے پہلی چیز جو نکاح سے پہلے ہم یاد رکھیں گے وہ یہ ہے کہ انسان کی اس عمل سے پہلے درست ہو، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حدیث کے راویہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال اعمال کا انحصار، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اعمال نیت سے ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ انسان جس نیت رکھیں گا ویسے ہی اس کے عمل کا اللہ رب اس کو بدلے میں اجر دیں گا۔ آگے آپ نے فرمایا کہ جس کسی شخص نے ہجرت کی اس نیت سے کہ اللہ اس کے رسول کے لیے تو اسے ہجرت کا ثواب ملے، اور جس نے ہجرت اس لیے کی کسی خوبصورت لڑکے سے نکاح کرے تو بہرحال اس چیز کا اجر ملے۔ لہٰذا ہم اپنی نیتوں کو درست کہ ہم نکاح اس لیے کر رہے ہیں کہ دین اور اسلام نے نکاح کا ہم کو حکم دیا، اس کے فضائل بتائے، کی اہمیت بتائی، اور یہ ایک بہت اہم عمل ہے، یاد رکھیں اگر کوئی انسان نکاح کو چھوڑ دیتا ہے، نکاح کو نہیں کرتا ہے تو ایک بہت بڑی سنت وہ چھوڑ دیتا ہے اور بہت سارے گناہوں میں امکان ہے کہ وہ جو ہے شامل ہو جائے۔ لہٰذا ہم اپنی نیتوں کو درست کریں اور نکاح کے لیے جو ہے ہم آگے بڑھیں اور اپنی نیتوں کو خالص یہ رکھے کہ اللہ تیری رضا کے لیے، تیرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی میں یہ عمل جو ہے کر رہا ہوں۔ نکاح کے فضائل میں جو باتیں
ہمیں بتائی گئی ہے، میں سے چند فضائل اور اس کی چند اہمیت کی باتیں اور احادیثیں آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں نکاح کے فضائل کے اندر، نکاح انسان میں شرم و حیا پیدا کرتا ہے، نکاح انسان کی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، نکاح کی بنیاد سے سماج میں برائی نہیں پھیلتی اور کنٹرول ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا کہ اے نوجوانوں، تم میں سے جو لوگ نکاح کر سکتے وہ نکاح کر لے، اس لیے کہ نکاح نظروں کو نیچی رکھنے میں جو ہے مدد کرتا ہے، شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، اور جو تم میں سے نکاح نہ کر پائے تو پھر اس کی استطاعت نہ ہو نکاح کرنے کی، خرچ اٹھانے کی، ذمہ داری اٹھانے کی استطاعت نہ ہو، تو پھر تم جو روزے رکھو، اس لیے کہ روزہ جو ہے میلان کو یا انسان جنسی طور سے جو آگے بڑھتا ہے اس کو کنٹرول کرنے میں ایک قسم کی جو ہے ڈھال ہوتا ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر حدیث میں اس کی اور بھی فضائل اور اہمیت بتائی۔ آپ یوں فرماتے، نکاح کے تعلق سے، نکاح ایک ایسا عمل ہے جس کے تعلق سے کہ جو باہمی محبت، دو لوگ اگر آپس میں محبت ہوں تو سب سے بہترین حل اور سلوشن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے نکاح ہے۔ اور اس کے تعلق سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ جو روایت ابن ماجہ کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہا کہ ہم نے دو محبت کرنے والوں کے لیے نکاح سے بہتر کوئی حل نہیں پایا۔ تو بہرحال یہ حدیث اس کی وضاحت کر رہی ہے کہ کوئی ایک لڑکا کسی لڑکی سے یا کوئی ایک لڑکی دین کی بنیاد پہ، ظاہر سی بات ہے ہم تمام باتیں دین کی بنیاد پہ کر رہے ہیں، اگر دینی بنیاد پر کو پسند کرتے ہیں تو وہ جو ہے وہ محبت کا تقاضا یہ ہو سکتا ہے کہ اپنے والدین کو بتائے اور ان کا نکاح کر دیا جائے۔ یہ سب سے بہترین سلوشن اور سب سے بہترین حل ہے اگر دو لوگ اگر محبت کرتے ہیں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کے فضائل میں جو باتیں ہمارے سامنے آتی ہے یا حدیث میں جو باتیں ملتی ہے، ان میں سے ایک فضیلت یہ بھی ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہا، جو کہ بڑی اہم بات ہے، یہ روایت بہقی اور اس کو روایت کرنے والے صحابی جو ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نکاح آدھا دین ہے، نکاح نصف دین ہے، اور انسان اس کو کرنے کے بعد آدھے دین کی اپنے فکر کرے کہ اس دین کو وہ جو ہے کیسے جو اس پر جو ہے باقی رہے۔ تو گویا یہ حدیث کی وضاحت کر رہی ہے کہ نکاح آدھا دین ہے، یاد رکھیں یہ ایک نصف دین ہے۔ اب اندازہ لگائیے، جس نکاح کو آدھا دین کہا جا رہا ہے، کوئی انسان اگر اس لیے چھوڑ دے کہ وہ اس کو جو ہے دل نہیں چاہتا یا جو ہے مشکلات ہے نکاح کی وجہ سے، یہ تو درست نہیں ہوا۔ رہا دوسرا معاملہ، اگر کوئی شخص نکاح اس لیے کرتا ہے کہ آدھا دین ہے اور اس آدھے دین کو اگر سنت کے مطابق نہیں کرتا تو مجھے بتائیے پھر شخص کا کیا حال ہے؟ جو یہ بھی مانے کہ نکاح آدھا دین ہے، نکاح اس لیے بھی کرے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنت ہے، لیکن پھر اس کے نکاح کرنے کا طریقہ، اس نصف دین پورا کرنے کا طریقہ اگر سنت کے مطابق نہ ہو تو آپ بتائیے کہ اللہ رب العزت ایسے عمل کو قبول کریں گا؟ اور ظاہر سی بات آپ کہیں گے قبول کریں گے۔ تو جب ہم یہ مانتے ہیں نکاح آدھا دین ہے، اس کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے، جب انسان اس کو کر لیتا ہے تو آدھا دین، یاد رکھیے بڑی اہم بات ہے، آدھا ایمان بھی نہیں کہا، آدھا دین کہا، اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ انسان باقی آدھے کی فکر۔ آپ نے نکاح کو آدھا دین کیوں کہا؟ علماء اس کی تشریح میں فرماتے اور کہتے ہیں اس لیے کہ نکاح کرنے سے بہت ساری ذمہ داریاں ایک مرد پر آ جاتی ہیں، اور وہ پھر دنیا داری سیکھتا ہے، وہ ذمہ داریاں اٹھانا سیکھتا ہے، وہ اولاد کی پرورش سیکھتا ہے، اولاد کی پیدائش کی تکلیفیں اسے سمجھ میں آتی ہے، پھر اس کے بعد اس کی اولاد کی پرورش اور اس کو بڑا کرنا، ان کی تعلیم تربیت اور ان کا نکاح کرنا، تو وہ بہت سارے معاملات سیکھتا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نصف دین، آدھا دین کہا ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں نکاح کے فضائل کے اندر، اور یہ بڑی اہم بات ہے ان نوجوانوں کے لیے، ان والدین کے لیے بھی کہ جو یہ کہتے ہیں کہ مال و دولت کی کمی کی بنیاد پر ہم نکاح نہیں کر پا رہے ہیں، پیسوں کی کمی کی بنیاد پر ہم نکاح نہیں کر پا رہے ہیں، یا پھر ان نوجوانوں کے لیے جو یہ سوچتے ہیں کہ پہلے میں اتنا کما لوں گا، یہ پوزیشن پر پہنچ جاؤں گا اور اس کے بعد میں نکاح کروں، یا میرے پاس نکاح کے لیے یا بیوی کے اخراجات اٹھانے کے لیے استطاعت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی پیاری بات فرمائی کہ کس طرح سے اللہ رب العزت ایک انسان کی مدد کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہے، یہ نسائی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی، آپ نے فرمایا اور کہا کہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ اللہ نے ان کی مدد کا ذمہ لے رکھا ہے، 3 لوگ ایسے ہیں کہ اللہ نے ان کی مدد کا ذمہ لے رکھا ہے کہ اللہ ان کو ہیلپ کریں گا۔ آپ پہلا فرماتے ہیں وہ غلام جو اپنے آقا سے بات چیت کر لے، کانٹریکٹ کر لے، معاہدہ کر لے
کہ اتنے اتنے روپے دوں گا تو تم مجھے آزاد کر دو، جب وہ غلام اس پیسے کمانے کے لیے کوشش کرتا ہے، یہ اللہ کا ذمہ ہے کہ اس کی مدد کرے۔ دوسرا وہ نوجوان جو اپنے نکاح کے لیے مال جمع کر رہا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے ذمہ لے رکھا ہے اس نوجوان کا کہ اللہ اس کی مدد کرے۔ اور تیسرا فرمایا وہ شخص جو جہاد کے میدان میں گیا، اللہ نے ذمہ لے رکھا ہے کہ اس کی مدد کرے۔ تو یہاں اس حدیث میں جو بات آ رہی ہے وہ دیکھیے کتنی بہترین ہے کہ اس نوجوان کا ذمہ اللہ نے لے رکھا ہے جو اپنے نکاح کے لیے کوشش کرتا ہے، یہ پیسہ جمع کرتا ہے۔ تو بہت سارے لوگ، چونکہ بہرحال نکاح کو ہم نے اتنا مہنگا کر دیا، اللہ رحم کرے، بہت سارے لوگ نکاح کے لیے پیسہ جمع کر رہے ہیں، یا پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اتنے روپے میں نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ کوشش کرے اپنے نکاح کے لیے، یہ نکاح کی فضیلت ہے کہ اللہ رب العزت پھر ایسے نوجوان کی مدد کرے گا اور اس کی ہیلپ کرے گا۔ اسی طرح نکاح کا جو فائدہ اور آتا ہے جو ہمیں پتہ چلتا ہے، اور یہ بالکل ایک لاجیکل بات ہے، ایک عام بات ہے، نکاح انسانی نسل کی بقا کے لیے، انسانی نسل ہیومن جنریشن کی آگے بڑھنے کا ایک طریقہ ہے۔ اس لیے کہ اگر لوگ نکاح نہیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے انسانی نسل آگے نہیں بڑھیں گے۔ تو نکاح انسانی نسل کے آگے بڑھنے کا طریقہ ہے، اور نہ صرف انسانی نسل کے آگے بڑھنے کا طریقہ ہے بلکہ انسانی نسل جب آگے بڑھتی ہے، جو ہے مسلمان نکاح کرتے ہیں، انہیں اولادیں پیدا ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس بات کو یوں فرمایا اور اس طرح سے کہا، اور یہ مسند احمد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں اس طرح سے کہا، اس بات کو فرمایا کہ میں روز قیامت تمہاری کثرت پر خوش ہوں، میں روز قیامت تمہاری کثرت زیادتی پر فخر کروں گا۔ اور ہم جانتے ہیں زیادتی تبھی ہو پائیں گی جب انسان نکاح کریں گے، نکاح کر کے اولادیں پیدا ہوں گی، انسانی نسل آگے بڑھیں گی اور زیادتی ہوں گی۔ ہمارے سماج میں ہم دیکھتے ہیں لوگوں کام کو برا سمجھتے ہیں، جس میں ہم نے دیکھا کچھ مہینوں کو، گھڑی کو، دن کو، وقت کو منحوس یا برا سمجھنا اور اچھا سمجھنا۔ پھر جو ہے لڑکی کے معاملے میں اگر عمر میں زیادہ ہو تو برا سمجھنا، نکاح نہیں ہو کرتے ہیں، اگر قد زیادہ ہو، ہائٹ زیادہ ہو تو نہیں کرتے ہیں، ویٹ اگر جو ہے صحت مند ہو تو نہیں کرتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے اپنے خاندان کی اگر نہ ہو، کسی اور خاندان سے ہو، قبیلے سے تعلق رکھتی ہو تو نہیں کرتے ہیں۔ یہ تمام باتیں غیر شرعی، غیر اسلامی تھی اور یہ درست نہیں ہے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو بہت سارے نقصان جو ہم کو اٹھانا پڑیں گے اور بہت سارے مسائل پھر پیدا ہو جائیں گے، اس لیے کہ شریعت نے جس کام کو آسان کیا، جو چیز اتنی سہولت کے ساتھ دی، اس میں اگر ہم ایسا کریں گے تو پھر اللہ کی طرف سے اللہ رحم کرے ہم پر سختیاں آ جائیں گی۔ بہرحال اب آگے بڑھتے ہیں، وہ کام جو نکاح میں ہمیں نہیں کرنا چاہیے، کچھ ایسے کام جو عموماً لوگ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ میں نکاح سے پہلے، نکاح کے دن، نکاح کی بعد کیا غلط کام ہوتے ہیں اور کیا بدعتیں ہوتی ہیں وہ انشاءاللہ بعد میں رکھوں گا۔ ابھی رشتہ جڑنے کے تعلق سے جو ایسے کام ہیں جو ہم غلط کرتے ہیں اور جس کو ہم عام سمجھ رہے، صحیح سمجھ رہے، اس کے کچھ نکات رکھنے کی کوشش کروں گا، جس میں پہلی چیز یہ ہے جو آج کل بہت دیکھی جا رہی وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک لڑکی کا نکاح طے ہو جاتا ہے، کسی ایک لڑکے سے طے ہو گیا، اب ہوتا یہ کہ دوسرے لڑکے کا معاملہ معلوم ہوتا ہے، وہ آ کے بولتے ہیں آپ کی بچی کا نکاح طے ہو گیا، آپ کہتے ہیں ہاں، لیکن بولتے پھر بھی دیکھو ایک لڑکا ہے، وہ لڑکا کتنا کماتا ہے 20,000، تو یہ ہمارا بچہ جو ہے 30,000 کماتا ہے، وہ لڑکا کہاں جاب کرتا ہے فلاں جگہ، ہمارا بچہ جو ہے فلاں کمپنی میں جاب کرتا ہے۔ جو ہی پتا چلتا ہے تو لڑکی کا والد سرپرست بولتا ہے ٹھیک ہے وہ ہم توڑ دیتے ہیں، اس سے ڈن کر دیں گے، اور اس سے رشتہ جوڑ لیتے ہیں، اور پھر اس کو کہتے ہیں کہ تم سے رشتہ ہم نے توڑ دیا، کیوں کہ اس سے اچھا لڑکا مل گیا۔ یہ بہت بڑی بد اخلاقی ہے، اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا۔ آپ فرماتے اور کہتے ہیں، حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہے، کسی کو اگر رشتہ پہنچ چکا ہے، بھیجا جا چکا ہے، تو دوسرا رشتہ نہیں بھیجا جا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، حدیث جو ہے جامع ترمذی کی ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی آپ فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب تیرے بھائی کا رشتہ کسی کو چلا جائے، یا کسی لڑکی کو کسی لڑکے کا رشتہ چلا جائے اور اس سے اس کی شادی ہونے والی ہو، تو کسی اور کا اس کو رشتہ بھیجنا یہ درست اور جائز نہیں ہوگا، یاد رکھ، جائز نہیں۔ تو آپ کو اگر پتہ چل جائے کہ کسی لڑکی کو آپ پسند کرتے تھے اپنے بچے کے لیے اس کو، یا کسی اور بچی کو جو آپ کے خاندان میں، اور آپ نے ان سے پوچھا اور ان کے سرپرست یا ان کے والدین کہتے ہیں رشتہ طے ہو گیا، اس پر رشتہ بھیجنا، مطلب رشتے پر رشتہ بھیجنے سے شادی ہونے والی ہے، یہ شریعتاً جائز نہیں ہے، یہ بہت بڑے فتنے اور فساد کی وجہ بھی بنتا ہے، یاد رکھیے۔ کئی جھگڑے اور لڑائیاں صرف اس لیے ہوتی ہے کہ لڑکی کو رشتہ بھیجا، لڑکی والوں نے بعد میں کسی اور سے طے کر کے ریجیکٹ کر دیا، یہ لڑکا اس لڑکے سے لڑ پڑتا ہے، یہ خاندان والے اس خاندان سے لڑتے ہیں جس سے رشتہ طے کیا گیا، یا لڑکی والوں سے لڑتے ہیں کہ تم نے کیسے توڑا۔ تو یہ بہت بڑی بد اخلاقی بھی ہے کہ جب مومن کسی کو کسی چیز کا وعدہ کر دیتا ہے تو مومن وعدہ خلاف نہیں ہوتا ہے، سوائے اس کے کہ لڑکے میں کوئی شرعی خامیاں نظر آئے، شرعی باتیں نظر آئے، تب اس معاملے میں آپ پہلے لڑکے کو بتائے، لڑکے کے گھر والوں کو بتائے، اگر وہ کمپلائنس کر لیتا ہے
اپنے آپ کو ویسا بنا لیتا ٹھیک، نہیں بناتا ہے تو بولیے آپ کہ دیکھیے دینداری اصل تھی، اب آپ کا بچہ تو دیندار نظر نہیں آ رہا ہے تو لہٰذا ہم توڑتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ آپ نے پہلے کسی کو سلیکٹ کر لیا، رشتہ طے کر دیا اور پھر کہے یہ رشتہ ہم ریجیکٹ کر دیتے ہیں، یہ بہت بڑی بد اخلاقی ہے اور بہت سارے فتنے اور فساد کی جو ہے سماج میں وجہ بنتا ہے۔ اسی طرح وہ کام جو نکاح میں یا نکاح طے کرتے یاد رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ نکاح جو ہے اگر کوئی انسان احرام کی حالت میں ہو، مطلب محرم ہو، حج کے لیے گیا ہو، تو محرم جو ہے احرام کی حالت میں وہ نہ رشتہ طے کر سکتا ہے، نہ رشتہ بھیج سکتا ہے، نہ اس کا نکاح کروایا جا سکتا ہے، تینوں چیز نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہیں کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ سے حدیث کے راوی ہے، وہ فرماتے ہیں، یہ مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ محرم نکاح نہ کرے نہ اس کا نکاح کروایا جائے، مطلب یہ نہیں کہ کوئی سرپرست بچی کو حج کے لیے لے جاتا ہے اور وہاں بولتا ہے چلو اب نکاح کر دیں گے، حج کو اچھا بچہ مل گیا، ٹھیک ہے، تو نہ محرم نکاح طے کرے نہ اس کا نکاح طے کرایا جائے، آپ فرماتے، اور اسی طرح جو ہے نہ ہی وہ جو ہے وہ نکاح کرے، مطلب نہ رشتہ طے کر سکتے ہیں، نہ نکاح کر سکتے ہیں محرم کا، اور نہ ہی اس کا نکاح کروا سکتے ہیں، مطلب سرپرست نکاح کروا بھی نہیں سکتا ہے، تو محرم نہ نکاح کرے نہ اس کا نکاح کروایا جائے اور نہ ہی اس کا نکاح طے کیا جائے، یہ بھی بد اخلاقی، اور جبکہ شریعت نے منع کیا۔ بہت سے لوگ حج کو جاتے ہیں، حج میں اچھی بچی دکھ گئی ماشاءاللہ، ایک کنواری بچی اور حج کے لیے آئی، بڑی بات ہے، چلو ابھی جا کر دیتے، پتہ نہیں انڈیا جا کے یا ہمارے ملک جا کے پتہ نہیں وہ ہاں بولیں گے نہ بولیں گے، کہاں چل جائیں گے، وہاں حج کی حالت میں، احرام کی حالت میں نکاح نہیں کروایا جاتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چند باتیں تھی جس کو ہم جب رشتہ طے کریں، کیا چیزیں جو حلال ہے لیکن ہم نہیں کر رہے ہیں وہ میں نے رکھی، کیا چیزیں جو منع ہے لیکن اس کو عام طور سے لوگ کر رہے ہیں وہ رکھی۔ اب آئیے کچھ باتیں اور ہم آگے چلتے ہیں کہ خوشی کا موقع ہے، خوشی ہے گھر کے اندر، تو خوشی کے موقع پر کچھ لوگ کچھ چیزیں ہم کرتے ہیں، ان میں کیا جائز اور کیا ناجائز ہے وہ رکھتا ہوں، لیکن یاد رکھیے اس کا سیدھے تعلق نکاح سے نہیں ہے، لیکن جب نکاح ہوتے ہیں، خوشی ہوتی ہے، تب ہم یہ کام کرتے ہیں، اس لیے کہ نکاح بھی خوشی کا وقت ہے، اس کے علاوہ بھی خوشیاں ہوتی ہیں، تو یہ جو میرا پارٹ ہے یہ دونوں چیز کے لیے سوٹیبل ہے، یہ نکاح کی بھی خوشی کا وقت ہے تو بھی یہ کام آئیں گا، غیر نکاح کے علاوہ بھی خوشی کے دن عید ہے، بقرعید ہے، اور اس کے علاوہ دیگر چیزیں جو ہوتی ہے خوشی کے دن انسان کی زندگی میں آتے ہیں، ان ایام میں، ان خوشیوں میں انسان کیا کرے وہ باتیں میں رکھ رہا ہوں، لیکن عام طور سے نکاح میں بھی لوگ خوشی مناتے ہیں، بہت کثرت سے مناتے ہیں، اس خوشی کو کیسے منایا جائے وہ بھی ہم دیکھتے آئیے شریعت کی نگاہ سے کہ اس معاملے میں کس چیز کی احتیاط کی جائے، کیا کام کیا جائے، کیا کام سے رکا جائے، آئیے اس چیز کی طرف بڑھتے ہیں، اور نکاح میں یا خوشی کے موقع پر وہ جائز امور جو ہمیں کرنا ہے وہ جو ہے چند جائز امور میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اب خوشی کے موقع پر جو جائز امور ہیں، جائز کام ہیں جو کیے جا سکتے ہیں، ان کے اندر جو ہے سب سے پہلی چیز ہے کہ خوشی کے اندر انسان خوشبو لگاتا ہے۔ دیکھیے شریعت اتنی پاکیزہ اور اتنی زبردست ہے کہ اس نے انسان کو مکمل طریقے دیا زندگی چاہیے، تو اب مرد کیسی خوشبو لگا اور عورتیں کیسی خوشبو لگا شریعت وہ بھی بتاتی ہے، کیونکہ خوشی کے موقع پہ ظاہر سی بات آدمی خوشبو لگاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خوشبو کے تعلق سے، اور فرماتے اور کہتے ہیں، جو کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی، جامع ترمذی کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا کہ مرد کی خوشبو وہ ہے جس کی مہک ہو لیکن نشان نہ آئے، اور عورت کی خوشبو وہ ہے جس کا نشان آئے اس میں مہک نہ ہو۔ اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ ہے خوشی کے موقع پر انسان خوشبو لگاتا ہے، بالکل عام بات ہے، صرف مسلمان نہیں، ہر قوم کے اندر یہ طریقہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عربوں میں بھی تھا، ہر قوم میں خوشبو لگاتے ہیں۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ مرد کی خوشبو کیا ہے معلوم ہے؟ مرد کی خوشبو یہ ہے کہ اس میں فریگرنس ہو، اس میں مہک ہو، ٹھیک، وہ پھیلے لیکن اس کا سپاٹ دھبا نہ آئے، اور عورت کی خوشبو کیا ہے؟ جس کا دھبا ہے، جس کا نشان ہے، وہ خوشبو ہوتی ہے لیکن اس کی فریگرنس نہیں ہو، اس کے وجہ سے کوئی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، پلٹ کر نہیں دیکھتا، یہ اس کی خوشبو ہے۔ شریعت نے پردے کے معاملے میں دیکھی کتنی احتیاط کی، چونکہ اگر عورت مہکنے والی خوشبو لگائیں گی تو لوگ اس طرف اٹریکٹ ہوں گے، اس لیے شریعت نے کہا مہکنے والی خوشبو عورت کے لیے جائز نہیں ہے، یاد رکھیے، ورنہ شادی کا موقع آتا ہے، خوشبو لگانا، بہرحال طریقہ میں نے بتا دیا، مرد مہکنے والی جس کا دھبا نہ ہو، عورتیں ایسی خوشبو جس کا سپاٹ آ جائے لیکن اس کی مہک نہیں اڑتی ہو، نزدیک خوشبو ہے اس میں لیکن اس کی مہک نہیں، فریگرنس نہیں ہوتا، اڑتی نہیں ہے، سوچ کے کوئی پلٹ کر دیکھے کہ کون ہے اور کیا ہے، سمجھ رہے آپ بات؟ یہ پردے کے لیے آپ کی ضروری، اور اس سے منع کیا، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں مرد جو ہے خوشبو لگا رہا ہے، ٹھیک ہے، مرد کے لیے تو خوشبو فریگرنس کو مسئلہ ہے، لیکن عورتیں بھی ہم دیکھتے ہیں فریگرنس خوشبو لگا رہی ہے، نہ صرف خوشبو لگا رہی ہے بلکہ ایسی مہکنے والی خوشبو لگا رہی ہے جس کے اندر جو ہے ایسی خوشبو ہوتی ہے کہ جیسا کہ آج کل بہرحال ہم سب جانتے ہیں سینٹ آتے ہیں، کسی پہ لکھا ہو فار مین، مطلب یہ مردوں کے لیے، اس لیے کہ اس کے اندر ایسی خوشبوئیں ڈالی جاتی جو ان کے مطابق اپوزٹ جنس کو متوجہ کرتی ہے، کہ اگر مرد لگائے فار مین والا تو عورتیں متوجہ ہوں گی،
اسی طرح عورتوں کے لیے اسپیشل لاتے پرفیوم تاکہ لگائے تو مرد متوجہ. اللہ رحم کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خوشبو کا ہی تصور ختم کر دیا, کہا فریگرنس عورت کے لیے جائز نہیں. اب یہاں اگر کوئی مسلم عورت خوشبو لگاتی, اس کی مہک ہی نہیں بلکہ ایسی خوشبو جو خاص بنائی گئی ہے کہ اپوزٹ جس اس کی طرف دیکھے متوجہ ہو, اللہ رحم کرے, پوری بات ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, ہمارے زمانے میں اگر کوئی عورت خوشبو لگا لیتی, اس کی مہک ہوتی, تو اس سے غسل جنابت دلایا جاتا. جیسا کہ غسل جب ٹوٹ جاتا ہے تو انسان کو مکمل سر سے پیر تک نہانا پڑتا ہے, غسل جنابت دلایا جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو جو مہکنے والی خوشبو لگا کے باہر نکلے کہا وہ زانیہ ہے. سبحان اللہ. لیکن اس کے بعد بھی آج دیکھیے کیا ہو رہا ہے, خوشی کا موقع ہے بھائی, خوشبو کیا پوری عطر انڈیل کے آ جا رہا, بوٹل کی بوٹل انڈیل کے آ جا رہی, مرد بھی اور عورتیں بھی, اس لیے کہ بولے خوشی. ٹھیک ہے مرد کے لیے تو جائز ہے, لیکن عورتیں منع کیا گیا کہ فریگرنس نہ لگائے. تو بہرحال خوشی کے موقع پر عورتیں خوشبو نہ لگائے, مرد خوشبو لگائے. مرد کی خوشبو پھیلنے والی ہو سکتی ہے, اگر عورت خوشبو لگاتی ہے تو اس کا دھبا ہے, لیکن جس کی خوشبو یا مہک نہ پھیلے, یہ جو ہے جائز امور خوشی کے موقع پر جو کیا جا سکتا ہے. دوسری چیز جو ہے فتنے کا اگر ڈر نہ ہو, کسی گڑبڑ کا فتنے کا ڈر نہ ہو, کسی مسئلے کے اٹھنے کا ڈر نہ ہو, تو چھوٹی بچیوں کا شادی کے گھر میں دف بجانا, دف یاد رکھیے, میں پھر کہہ رہا ہوں, دف ایک ایسا انسٹرومنٹ ہوتا ہے جس کو ایک طرف سے جو ہے لیدر یا سکن ہوتی ہے اور اس کو ایک ہاتھ سے بجایا جاتا ہے, یہ ہوتا ہے دف. اب بہت سے لوگ ہوتے ہیں جب یہ روایت بیان کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ مت بیان کیا کرو, لوگ ویسے اس میں زیادتی کر رہے ہیں گانے بجانے کے آلات. ٹھیک ہے, لوگ زیادتی کر رہے ہیں گانے بجانے کے آلات, وہ ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن شریعت جس چیز کی اجازت دیتا ہوں میں وہ بات. لہٰذا اگر چھوٹی بچیاں فتنے کا ڈر نہ ہو, کسی فساد کا ڈر نہ ہو, کسی قسم کے برائی کا ڈر نہ ہو, کسی قسم کے, چھوٹی بچیاں اگر دف ایک ہاتھ سے اگر بجاتی ہے اور کچھ گیت گاتی ہے جس کے اندر عورتوں کا تذکرہ نہیں ہے, جس کے اندر عورتوں کی خوبصورتی کا تذکرہ نہیں ہے, جس کے اندر کوئی جنسی میلان یا رجحان یا سیکسولیٹی کی طرف بات نہیں جا رہی ہے, ایسی اگر وہ چھوٹے چھوٹے گیت گاتی ہے تو جائز ہے. اس تعلق سے آئیے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسا ہوا اور آپ نے اس کو سنا. یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری کی ہے, اور ربی بنت معود رضی اللہ عنہ اس کے راوی, وہ کہتے ہیں کہ میرا نکاح تھا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر آئے اور میرے گھر آ کر پلنگ پہ آپ تشریف فرما ہوئے اور ایسے ہی بیٹھے. آپ نے جو راوی کو آپ بیان کر رہے تھے جیسے تم یہاں بیٹھے, اور بیٹھنے کے بعد کچھ بچیاں گیت گا رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گیت کو سنا اور سننے کے بعد جو ہے اس میں کچھ جملوں کی تصحیح, کچھ غلط جملے تھے, اس کی اصلاح کی. بہرحال انشاءاللہ یہ ایک بریک کا وقت ہے, انشاءاللہ بریک کے بعد ہم انشاءاللہ اس حدیث کو اور مکمل کریں گے اور تفصیلات اس کے تعلق سے دیکھنے کی کوشش کریں گے. تب تک کے لیے جو آپ دیکھتے رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شرعی اعتبار سے اگر خوشی کے موقع پر دف بجایا جائے, چھوٹی بچیوں کا گیت گایا جائے تو یہ جائز ہوگا. یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حدیث ہم دیکھ رہے تھے, صحیح بخاری کی روایت ہے. ربی رضی اللہ عنہ اس کے راوی, وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر آئے اور میرے پلنگ پہ بیٹھے, اور راوی جہاں بیٹھا ہے اس سے کہنے لگے جیسے تم بیٹھے ہو ویسے ہی وہ بیٹھے تھے. اور مجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر جب آئے, میرا نکاح تھا, کچھ چھوٹی چھوٹی بچیاں بیٹھ کر دف بجا رہی تھی اور گیت گا رہی تھی, اور اس گیت میں وہ شہدائے بدر کی تعریف کر رہی تھی. جو ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو ان بچیوں نے یہ کہا کہ ہمارے بیچ ایسا ایک نبی ہے جو کل کی بات جانتا ہے, جو غائب کی بات جانتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچیوں سے کہا کہ جو تم نے یہ جملہ کہا نا کہ تم میں ایک ایسا نبی ہمیں جو غائب کی ہے, کل کی بات جانتا ہے, وہ جملہ چھوڑ کر جو تم پڑھ رہی تھی, جو تم گیت گا رہی تھی, اسے گاتی رہو. اور ان بچیوں نے وہ جملہ چھوڑ کر گیت گایا. تو اس سے پتہ چلا کہ اگر چھوٹی بچیاں نکاح کے وقت دف بجا لیتی ہے, کچھ گیت گاتی ہے تو جائز ہے. لیکن اب اس شریعت کی چھوٹ کو کہ ایک ہاتھ کے دف کو اب دو ہاتھ کا ڈھولنا بنا دے, اسی طرح ایک انسٹرومنٹ کو آپ ہزاروں انسٹرومنٹ لگا کے یہ نہ بنا دے کہ نہیں پورا آرکیسٹرا ہو سکتا ہے اب شادی کے اندر, یہ پورا ڈی جے لگایا جا سکتا ہے. یہ صرف دف کے حد تک اجازت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں کئی چیزیں تھیں, لیکن اس کے باوجود بھی صرف دف کی آپ نے اجازت دی. ٹھیک ہے, تو لہٰذا صرف دف ہو, اور وہ بھی کسی فتنے کا اگر ڈر نہ ہو, عورتیں ہوں, چھوٹی چھوٹی بچیاں جو گھر کے اندر بچیاں ہیں, اور ظاہر سی بات ہے وہ بچیاں اگر گیت گا لیتی ہے خوشی میں, تھوڑا سا دف بجا لیتی ہے, تو بہرحال اس کی جواز ہے. لیکن ہرگز اس جواز کو لے کر آپ ڈھول بجانے کے اور دیگر آرکیسٹرا اور دیگر تمام چیزیں یا ایسے اعمال جو غیر شرعی ہو, پتہ نہیں کیا کیا کیے جا رہے ہیں اور لوگ ناچ رہے ہیں اور گا رہے ہیں, اس کی اجازت ہے. ورنہ ہم آج ہمارے سماج میں دیکھتے ہیں میوزک تو ایک ایسا اٹوٹ پارٹ ہو گیا کہ کوئی بھی کام بغیر میوزک کے ہمارا آج نہیں ہوتا. کھانا پینا, سونا, جاگنا, اٹھنا, بیٹھنا, آنا جانا, ہر جگہ میوزک. تو بہرحال لیکن شریعت میں میوزک حرام ہے. لہٰذا نکاح ایک بہت بہترین عمل ہے, اس کو بھی ہم کوشش کریں سنت کے مطابق کریں, تو لہٰذا بجانا کرنا یہ درست نہیں. اسی طرح خواتین کے لیے خوشی کے موقع پر, اور نکاح بھی خوشی کا موقع ہے,
ریشم پہننا اور سونا پہننے کی اجازت ہے، جبکہ اس کی اجازت مردوں کے لیے نہیں ہے۔ تو لہٰذا اگر گھر کی عورتیں ریشم پہنے، سونا پہنے، سونے کے زیور ہو سکتے ہیں، اسی طرح اور بھی چیزیں، تو بہرحال ان کے لیے کرنا جائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث کے الفاظ اس طرح ہے، سنن نسائی کی روایت ہے، اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ حدیث کے راویہ فرماتے ہیں، یا سونا اور ریشم میری امت کے ذکور کے لیے، مرد کے لیے جو حرام ہے، اور ان کی عورتوں کے لیے یا عورتوں کے لیے حلال ہے۔ تو لہٰذا خوشی کے موقع پر عورتیں سونا پہن سکتی ہے، ریشم پہن سکتی ہے، لیکن خوشی کے موقع پر مرد اس بات کو ضرور یاد رکھے کہ ریشم اور سونا پہننا اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ مردوں کے لیے جو چیز منع ہے خوشی کے موقع پر کرنا، اور خاص طور سے شادی میں چونکہ یہ سب چیزیں کی جا رہی ہے، لوگ کرتے ہیں، میں انشاءاللہ آگے اس سونا اور ریشم کو باقی رکھوں گا اور کچھ باتیں لوں گا۔ جب باتیں وہ آئیں گی کہ جو کام نکاح میں نہیں کرنا چاہیے مردوں کے لیے، جب باتیں آئیں گی تو یہ باتیں انشاءاللہ اس میں ضرور۔ اسی طرح خوشی کے موقع پر اگر کوئی چاہے تو اپنے بالوں کو لال رنگ کر سکتا ہے، مہندی سے اپنے بالوں کو رنگ کر سکتا ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے، اور عموماً خوشی کے موقع پر انسان بالوں کو رنگتا ہے، لیکن یہاں بھی شریعت کا لحاظ رکھا جائے اور بالوں کو صرف اس رنگ سے رنگا جائے جو رنگ کی شریعت نے اجازت دی ہے، اور وہ ہے مہندی، اور مہندی یاد رکھے صرف لال ہوتی، ورنہ چونکہ مسلمان مہندی لگانے کی اس کو اجازت ہے، بہت سارے لوگوں نے نئی نئی مہندی ایجاد کر، جس میں خاص طور سے کالی مہندی، کالا لفظ آنے کے بعد مہندی کا لفظ کہاں سے آ سکتا ہے؟ چونکہ مہندی کبھی کالی ہو ہی نہیں سکتی، وہ تو نیچرلی جو ہے وہ لال رنگ کی ہوتی ہے، اس میں کچھ ملانے سے اس کی رنگت اور زیادہ لال یا کم لال ہوتی ہے، لیکن کالی تو کبھی مہندی نہیں ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اگر مہندی کوئی لگاتی ہے، یا مردی بہرحال خوشی کا موقع ہے اور بال سفید ہے، مہندی لگانا چاہے، اور سفید نہ بھی ہو مہندی لگانا چاہتا ہے، تو بہرحال مہندی لگانے میں انشاءاللہ عزیز اس کی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس میں خضاب سے بچا جائے، کالے رنگ سے بچا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے اور کہتے ہیں، حدیث ابن ماجہ کی ہے، اور ابی ذر غفاری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، وہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، بڑھاپے کی سفید بالوں کو بدلنے کے لیے مہندی کا استعمال کرو، یہ مہندی سب سے بہترین چیز ہے۔ تو لہٰذا اگر خوشی کے موقع پر کوئی شخص اپنے بالوں کو رنگنا چاہتا ہے تو وہ مہندی سے رنگے گا، اور وہ بھی مہندی لال ہوتی، یاد رکھیے کالی مہندی کا استعمال شریعتاً جائز نہیں، اور مہندی کالی ہوتی بھی نہیں، ورنہ خوشی کا موقع آ گیا اور لوگ بس کالا خضاب لگائے ہوئے ہیں، اور کبھی کبھار تو دولہے کو ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ دوسرے اتنے سجے ہوئے رہتے ہیں اس کے سامنے۔ مطلب بولنے کا یہ ہے کہ عمر ختم ہو گئی، اب ظاہر سی بات ہے مہندی لگانے سے اب بال لال نظر آئیں گے، اور وہاں بھی کالے کر کے لوگ خضاب میں ہیں۔ تو بہرحال خوشی کے موقع پر عموماً دیکھا جاتا ہے لوگ بالوں کو کالا کر لیتے ہیں، عورتیں اور مرد سب مل کر، اور تیار ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اس لیے میں نے کوشش کی کہ وہ امور جو جائز ہے وہ رکھوں، لہٰذا انشاءاللہ بالوں کو کالے کرنے کے تعلق سے کچھ وضاحتیں آگے بھی آنے والی، وہ کاموں میں جو کام نکاح کے اندر نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ تھے وہ چند کام جو نکاح کے موقع پر خوشی میں یا خوشی اور نکاح کے موقع پر ہم لوگ کر سکتے ہیں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں ان کاموں کی طرف، ان امور کی طرف جو نکاح میں نہیں کرنا چاہیے یا جو خوشی میں نہیں کرنا چاہیے، زیادہ بہتر الفاظ ہوں، کیونکہ نکاح بھی ایک خوشی ہے۔ تو جس طرح سے خوشی میں آپ نے اچھے اچھے کپڑے لیے، زیورات عورتیں خرید رہی ہے، بالوں کو مہندی لگائی جا رہی ہے، مرد خوشبو لگا رہے ہیں، اب وہ کام جو نہیں کرنا چاہیے جو عموماً ہم کر دیتے ہیں، اس سے بھی احتیاط کریں، ورنہ انسان دین پر چلتا ہے، الحمدللہ کچھ نہ کچھ اسلام پر عمل کرتا ہے، اور کیا بات ہے جب خوشی کا موقع آتا ہے تب اپنی زندگی کو بدل دیتا ہے۔ اور یاد رکھیے موت اور نکاح یہ ایسے دو موقع ہیں جہاں انسان کا کیا عقیدہ ہے پتہ چلتا ہے۔ ایک انسان کہہ رہا ہے کہ میں فلاں چیز کا ماننے والا ہوں، فلاں تحریک سے جڑا ہوں، ٹھیک، جب اس کے گھر موت ہو جائے تو دیکھ لیجئے اس کے رسم و رواج کس کے مطابق ہے، اور اس کے گھر شادی ہو تو دیکھ لیجئے اس کی شادی کس کے مطابق ہے۔ اگر یہ سنت کے مطابق ہے تو سمجھ لیجئے وہ درست جگہ جڑا، ورنہ لوگ بہت بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، لیکن کبھی شادی دیکھ لی جائے تو تعجب ہوتا ہے، کیا یہ ان صاحب کے گھر کی شادی ہے جو ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں؟ کہا جاتا ہے بھائی ہاں ان کی شادی ہے، شادی دیکھ کر اندازہ نہیں ہو پاتا کہ یہ واقعے میں کیا ان کے گھر کی شادی ہے جو اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم جو ہے نکاح میں یا خوشی میں وہ کام کریں جو شریعتاً جائز ہے، ان کاموں امور سے بچیں جو جائز نہیں ہے۔ تو آئیے ہم کچھ امور دیکھتے ہیں، کچھ کام دیکھتے ہیں جو خوشی کے اندر جائز نہیں ہے لیکن لوگ کرتے ہیں، اور نکاح بھی ایک خوشی ہے لہٰذا انشاءاللہ یہ اس میں کام آ سکتا ہے، وہ امور جو جائز نہیں ہے۔ اب خوشی کے موقع پر جو کام ہم کرتے ہیں ان کاموں میں جو سب سے پہلی چیز ہوتی ہے جو عموماً دیکھا جاتا ہے وہ یہ ہے لوگ بالوں کو سجاتے ہیں، بالوں کو سنوارتے ہیں، اور اس میں جو غلطی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ نقلی بال جڑا لگاتے ہیں، اور کچھ لوگ ویگ لگاتے ہیں، وہ نقلی بالوں کا ایک پورا سیٹ ہوتا ہے جو سر پہ رکھ دیا جاتا ہے، جیسے کہ کوئی مرد بال چلے گئے تو ایک ویگ لگا لیا، ٹھیک، اور حالانکہ ویگ لگانے سے کوئی اس کو خاص فائدہ نہیں ہوتا ہے، ویگ لگانے والا تو سب سے پہلے ہزاروں لوگوں کو پہچانا جاتا ہے کہ یہ آدمی ٹکلا ہے،
اس نے اوپر سے وگ لگائی، پھر کیا فائدہ ہوا؟ آپ نے اپنے بالوں کو چھپانے کے لیے وگ لگائی، اور دیکھیے لوگوں کو تو پتا چل گیا کہ آپ کو بال نہیں ہے، تبھی تو آپ نے وگ لگائی ہے نا۔ تو بہرحال جیسا اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا وہ سب سے بہترین انداز سے بنایا، جو اس نے پسند کیا اس کے لیے جب تک بال رہنا تب تک ہے، جب نکال دینا بہرحال وہ بھی اس کے لیے بہتر ہی ہے۔ یاد اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ورنہ اس ماڈرن ورلڈ کے اندر، اس جدید دنیا میں بس آپ کیسے دکھتے ہیں، آپ کا اپیرنس سب کچھ ہے، اندر کیا بھرا ہے آپ کے اخلاق کے اعتبار سے وہ جانے دیجیے، ظاہر کیا بس وہ دیکھا جائے۔ وگ لگانا، جوڑا لگانا درست نہیں۔ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کچھ باتیں ہم سنتے ہیں کہ یہ اس کی حرمت کس حد تک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، اور عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، ایک خاتون اپنی بیٹی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائی جس کا نکاح طے ہو گیا۔ اب جب لے کے آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو اسے ایک بیماری ہو گئی تھی، جس بیماری کی وجہ سے اس کے سارے بال چلے گئے۔ اب اندازہ لگائیے، اللہ اس عورت پر رحم کرے، اس بچی پر بھی، لڑکی اور بال چلے گئے بیماری۔ آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری بچی کا نکاح ہے اور اس کے بال جا چکے، کیا میں نقلی بال لگواؤں؟ مطلب اس لڑکی کا تاکہ نکاح ہو جائے، شادی ہو جائے۔ آپ اندازہ لگائیں، ایک لڑکی جس کو بال نہ ہو کیسی دکھے، ہے نا۔ آپ سے فرماتے ہیں جب اس عورت نے سوال کیا تو اللہ کے رسول نے جواب دیا، عائشہ فرماتی ہے، اور کہا اس انصاری عورت کو، اور آپ نے فرمایا ایسا نہ کر، اس لیے کہ اللہ نے نقلی بال لگانے والوں پر یا جوڑا لگانے والوں پر لعنت فرمائی۔ اللہ نے لعنت فرمائی کس پر؟ نقلی بال لگانے والوں پر اور جوڑا لگانے۔ تو دیکھیے، اور وہ خاتون اس لڑکی کو لے کر واپس چلی گئی۔ تو جب ایک لڑکی کو جس کے بال چلے گئے اسلام اجازت نہیں دیتا ہے، تو پھر ایک مرد جس کے بال نہ ہو، اور مردوں کو تو کوئی عیب کی بات ہی نہیں بال نہ ہونا اور ہونا، جبکہ ایک عورت کے لیے بال نہ ہونا ظاہر سی بات ہے، عورت کے بال اس کی زینت کا حصہ ہے، اس کی خوبصورتی کو بڑھاتا ہے۔ اس کو جب نہیں تجارت نہیں شریعت میں، تو لوگ اپنے بالوں کو جو ہے، جن کو بال نہیں ہے بس نقلی ویگ لگا رہے ہیں اور کیا کیا کر رہے ہیں۔ ہمیں ان معاملوں میں بچنا چاہیے، ورنہ عموماً خوشی کے موقع پر لوگ اس طرح سے کرتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا کام جو نہیں کرنا چاہیے، جو عموماً نکاح میں شادیوں میں ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ سونے اور چاندی کے برتنوں میں لوگ کھاتے ہیں۔ سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا، چاہے نکاح ہو غیر نکاح ہو، کسی ہوٹل میں ہو، شریعتاً جائز نہیں ہے بلکہ سخت حرام ہے۔ یہ وہ کام ہے جس کو ہم بڑا معمولی سمجھتے ہیں لیکن بڑا گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، ام سلمہ رضی اللہ عنہا اس حدیث کے راوی، فرماتی اور کہتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہا کہ جس نے سونے اور چاندی کے برتن میں کھایا وہ در حقیقت اپنے پیٹ میں آگ اتارتا ہے۔ جس نے